بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ عالم اسلام کی اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا جتنے بھی مسلمان ہمارے دنیا میں بستے ہیں ان کی انتہائی معزز اور ہر دل عزیز شخصیت معروف عالم دین جناب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو جاپان کے دورے پر آئے ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے حوالے سے اور ان کے دورے جاپان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، آپ سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آپ کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے آپ کب پاکستان آئیں گے؟ الحمدللہ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من یفقهوا قولی. پاکستانی الحمدللہ دنیا میں سارے ملکوں میں بسے، تو میں ہزاروں پاکستانی کو ملتا ہوں، چاہے میں دبئی جاتا ہوں، سعودی جاتا ہوں، جاپان میں بھی ماشاءاللہ. اور میں پاکستان ایک بار آیا تھا 1991 میں، ایک بار جب میں تقریر نہیں کرتا تھا. ابھی الحمدللہ حالات اگر اچھے ہوئے انڈیا پاکستان کی تو ضرور انشاءاللہ تشریف ہوگا. تو پاکستانی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں آپ جہاں جاتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ پاکستان کا ایک مسلمان ہوں دنیا میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اور ہر غیر مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کے معنی کے اوپر عمل کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں نے دیکھی جو ہمارے بھارت کے اندر پاکستان سے زیادہ تعداد میں مسلمان آباد ہیں، جیسے 20 کروڑ ہم کہتے ہیں، پاکستان میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ 25 سے 30 کروڑ آبادی مسلمانوں کی بھارت میں بھی ہے. تو اکثر میں نے سنا ہے کچھ ہمارے انڈین بھائی مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں آنے والی جو بھی مسائل جو پرابلمز ہیں پولیٹیکلی ان کے اوپر ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ پاکستان بھی ہے، یا پاکستان سے آنے والے بیانات ہیں، یا کوئی ایسی ہار جیت کا کرکٹ میں یا کھیلوں میں، تو اس سے ان کے اوپر پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ یہ میرے نظریے سے یہ زیادہ پالیٹکس ہے. تو پالیٹیکل لوگ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو مین مدعے سے ہٹانے کے لیے. تو اگر کچھ پاکستان میں کچھ پالیٹیکل پرابلم ہے تو لوگ کو اس کا دھیان اٹھانے کے لیے انڈیا کی توجہ دیتے ہیں، انڈیا میں پالیٹیشن وہ کرتے ہیں. اور خود کا کوئی تکلیف ہے، خود کی کچھ کمزوری ہے، لوگ اعتراض کر رہے تو دھیان ہٹانے کے لیے پاکستان پہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایک بہانہ ہے لوگ کو ایک دوسرے سے دھیان ہٹانے کے لیے. ورنہ میرے حساب سے دیکھے جاؤ تو جتنے بھی ہندوستان میں چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو یا پاکستان مسلمان ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن کچھ چند لوگ ہیں جو اس کو پولیٹیکل مدعا بناتے ہیں اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. سر، ابھی حالیہ دنوں میں ایک پولیٹیکلی ایک ایشو کھڑا ہوا ہے کہ بھارت میں گائے کے گوشت پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قانون کا احترام کرنا چاہیے؟ بالکل. جہاں تک کہ مسلمان ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی رائے اور ایک ہوتا ہے کہ اسلامک رائے. جہاں تک کہ اسلامک شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کرو، انلیس وہ ملک کا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف ہے. جب تک وہ ملک کا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف نہیں جاتا ہے ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ٹرین کی ٹکٹ بہت مہنگی ہے اس لیے میں ٹرین کی ٹکٹ نہیں لوں گا، کیونکہ یہ اسلام کے اندر حرام ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ملک پابندی لگاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، نماز پڑھنا اسلام میں فرض ہے، تو یہ آپ قانون مت مانیں. لیکن گائے کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. تو اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے. یہ اسلامک اصول بنے گا. ذاتی رائے مجھ سے پوچھیں گے تو یہ جو بیف بینڈ ہے یہ بھی پولیٹیکل ایشو ہے، کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں ہندو بھی کھاتے، نان ویج بھی کھاتے، مٹن بھی کھاتے، بیف بھی کھاتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ ایشو دیکھیں گے تو ان کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ سنتوں نے گوشت کھایا اور گائے بھی کھائی. آپ سمجھے نا؟ تو یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور یہ کچھ اسٹیٹ میں کافی سالوں سے بینڈ ہے. ابھی نئی گورنمنٹ آنے کی وجہ سے اور اسٹیٹوں میں پابندی لگا دی، اس کا مانٹ ہے اس سے زیادہ پابندی لگائی گئی. اور یہ کہ اور کچھ ملکوں میں پابندی ہے کہ اگر آپ کھائیں گے تو 5 سال سزا.
آپ سوچیں اگر آپ لڑکی کو مولیسٹ کرتے ہیں, اس کو چھیڑتے ہیں, اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں تو 3 سال کی سزا, گائے کا گوشت کھائیں گے 5 سال. تو یہ میرے حساب سے کوئی بھی لاجک کے حساب سے صحیح نہیں. تو ہیومن رائٹ وائلیشن میں آ جاتا ہے یہ بات. کافی لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا, لیکن یہ پالیٹکس ہے. اچھا سر, ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شہرت دی, آپ کی زبان میں, آپ کے خطابات میں اتنی تاثیر ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے آپ کی بات سنتا ہے, اور ماشاء اللہ دین اسلام میں بھی شامل ہو جاتا ہے, اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اس کے باوجود کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کے انڈیا میں کچھ آپ کے خطابت میں کچھ شہروں میں پابندی لگا دی, انگلینڈ نے آپ کو ویزا دینے سے انکار کیا, اور بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے مسائل. ایسا کیوں؟ یہ بھی پالیٹکس ہے, کیوں آپ کے خلاف ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ عام ہے. عام طور پہ جو بھی انسان مشہور ہے, چاہے وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے, اس کے مخالفت ہونا ہی چاہیے. کوئی بھی آدمی مشہور ہے. اور سب سے بہترین مثال ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان جو آج تک رہ چکا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں. اور ایک غیر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دا موسٹ انفلوئنشیل ہیومن بینگ آن دا فیس آف دی ارتھ اکارڈنگ ٹو مائیکل ایچ ہارٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ماننے والے مسلمان تقریباً 2 ملین ہوئیں گے. غیر مسلمان نہیں مانتے, لیکن 2 بلین سے زیادہ لوگ ان کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی انسان پاپولر ہے, اچھا کام کرے برا کام کرے, اس کے لوگ خلاف ہوتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان میں, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں, ہر پیغمبر کے پیچھے ہم نے دشمن رکھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر, ان کے خلاف دشمن ہونا ہی چاہیے تاکہ ہمیں تک. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرٹک ہے, مثال کے طور پر ارون شوری, یہ قرآن کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مٹ جائیں گے تو قرآن غلط ثابت ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں 2 سال تک اپنا منہ بند رکھو اور قرآن غلط ثابت ہو جائیں گے, جو کوئی ممکن ہی نہیں. تو ارون شوری جیسے لوگ قرآن کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. میں تو کوئی بڑا انسان ہوں نہیں, میں تو چھوٹا ہوں, لیکن تھوڑی بہت اللہ کے فضل سے جو بھی شہرت ملی, اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگ خلاف بات کریں گے. اور میرا مین مشن ہے لائف کا پیس ان ایوری ہوم. اسلام ہر گھر میں پہنچنا ہے. اللہ کے رسول ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام ہر گھر میں پہنچے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور پیس ٹی وی کے ذریعے اسلام کو ہر گھر میں پہنچائے. اور میرا ایک مشن ہے کہ مسلمان کو جوڑنا. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے. جیسا اللہ کے رسول فرماتے کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے, اس میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے, یا رسول آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں, تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. میرا مشن کیا ہے کہ مسلمان کو جوڑنا. ایسے مسلمان کے دشمن اتنے بولتے, ابھی ہم ہی آپس میں مٹے. تو میرا مشن ہے کہ مسلمان کو جوڑنا, اور اس کا جو کی ہے, اس کا جو سولوشن ہے وہ قرآن میں جس فرماتے ہیں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں سورہ آل عمران میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو میں لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی طرف. تو لوگ مجھے پوچھتے میں کیا ہوں, سنی ہوں, شیعہ ہوں, حنبلی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں, سنی ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں. میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں. قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو لوگ کیونکہ میری بات سے متاثر ہو کے میرے طرف آتے, تو یہ فرقے بازی کم ہو رہی ہے. فرقے بازی کم ہوتی ہے کہ ٹھیکیدار کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سمجھے نا, تو عام پبلک ساتھ ہے. آپ سمجھے نا. تو میرا مقصد ہے مسلمان کو جوڑنا. تو یہ لوگ جو لوگ دکان لے کے بیٹھے ہیں, ان کی دکان بند ہوتی ہے تو لوگ خلاف بات کرتے ہیں. اچھا سر, آخری سوال آپ کو بھی دیر ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں جاپان کا آپ کا دورہ کیسا رہا, اور جاپان کے جو مسلمان ہیں یا جاپانی قوم ہے وہ کیسے آپ نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے اس میں؟ الحمدللہ جاپان کا دورہ بہت سکسیسفل ہے. الحمدللہ 1 ہفتے سے زیادہ تقریباً 11 دن میں تھا ادھر. الحمدللہ آخری دن ہے.
اور میں پوٹینشیل دیکھے کہ جاپنیز ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو اسلام کے بارے میں متاثر کرنے کے لیے بہت آسان ہے، ان کو دین کی دعوت دینا بہت آسان ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہمارا کام ہے، ہم اگر دین کی دعوت دیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت پوٹینشیل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے پہلے لیکچر میں ماشاءاللہ کچھ لوگ اسلام قبول کیا، 3 دن پہلے جو لیکچر ہوا تھا ماشاءاللہ 7 لوگ نے مسلمان، 7 جاپنیز مسلمان کیا، یہ چند دنوں میں 12 جاپنیزوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو دعوت ہی دیتے ہیں، اور اکثر مسلمان جاپان میں نہیں کہاں بھی باہر جاتے ڈرتے کہ میں دعوت دوں گا تو میرے دھندے میں نقصان ہوگا، یہ ہوگا، میرے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ دعوت دیں گے لوگ آپ کا عزت کریں گے، تو ہم مسلمان کو ان کو دعوت دینا چاہیے صحیح طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جاپان میں محنت کرے تو انشاءاللہ کافی لوگ اسلام قبول کریں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی دعوت لوگ غیر مسلمان تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔